اور دیکھیے پہلا جملہ چنانچہ امام فرما رہے ہیں گھبراہٹ ہو لیتا ہے آدمی کی، ایسی حقیقت پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں امام فرما رہے الہی لا تعذبنی بعقوبتک۔ خود الہی کا مطلب کیا ہے؟ الہی یعنی میرا پروردگار جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب اگر میں اس کی عبادت کرتا ہوں تو عبادت کے دوران میں دائیں بائیں نکل سکتا ہوں، راستے سے ہٹ سکتا ہوں، اگرچہ وہ میرا پروردگار ہے تو مجھے اسی کے مطابق راستے پر رہنا ہے۔ تو مجھے سوچنا ہے کہ مجھے سونا کیسے ہے، مجھے کھانا کیسے ہے، مجھے پینا کیسے ہے، حتیٰ بیت الخلاء میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے یا بایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے، ناخن کاٹنا ہے تو کس دن کاٹنا ہے، کس انگلی سے ابتدا کرنی ہے، کس پر اختتام کرنا ہے، پانی پینا ہے تو کیسے پینا ہے، دسترخوان کے کیا آداب ہیں، نیا لباس زیب تن کروں تو کون سی دعا پڑھوں، رات میں اچانک آنکھ کھل جائے تو اپنے رب سے کیا راز و نیاز کروں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شریعت نے بتائی ہمیں، اس لیے بتائی ہیں کہ بندگی پروردگار مسلسل ہو سکے، کیونکہ بندگی ہمہ وقت ہوتی ہے۔ شاید ہمیں لگے کہ اتنی امپورٹنٹ باتیں نہیں ہیں، لیکن ایک طریقہ بتایا دین اسلام نے ہر چیز کا، اور یہ انتہائی پیٹی ایشوز ہیں ہماری نظر میں۔ اب اگر بندہ یہاں سے دائیں بائیں ہو جائے تو کیونکہ وہ اپنا آپ پروردگار عالم کو سونپ چکا ہے یا پروردگار عالم کو نہیں سونپا اس نے، بہرحال ہے تو خدا کا بندہ۔ اب پروردگار عالم ایسے بندے پر جس کے اوپر پروردگار عالم کا لطف و عنایت ہے، کرم ہے، پروردگار چاہتا ہے یہ سیدھا رہے، پروردگار اس کو لائن پر لانے کی، صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرے گا۔ اب جب پروردگار عالم اس کو لائن پر لانے کی کوشش کرے گا تو کس طرح سے کرے گا، اس پر ذرا سا غور کیجیے گا۔ ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کروں گی۔ فرض کریں ایک دوست ہے آپ کی، 10 سال پہلے آپ اس کے 10 لاکھ روپے لے کر اچانک سے کہیں غائب ہو گئی، ملک سے باہر چلے گئے، اور اب 10 سال کے بعد اچانک طارق روڈ کے کسی مال میں آپ اس کو نظر آ جاتی ہیں تو وہ فوراً دوڑ کر پیچھے آ کر آپ کا شانہ ہلائے گی، پھر بڑے بازار میں آپ کو 2-4 باتیں سنائے گی اور آنکھیں نکال کر جو منہ میں آئے گا وہ کہے گی۔ اچھا اب اس مثال کو سائڈ پر رکھتے ہیں، ٹھیک؟ اسی کے برعکس ایک دوست ہے آپ کی جس سے آپ کو بہت محبت ہے، اس کو بھی آپ سے بہت محبت ہے، لگاؤ ہے، چاہت ہے، بچپن کے بیسٹی ہیں۔ وہ جب آپ کو دیکھے گی نا 10 سال کے بعد اسی طرح کسی مال میں، تو وہ پیچھے سے آ کر ہو سکتا ہے آپ کو گدگدی کرے، شرارت میں آپ کے بالوں پہ ہاتھ پھیرے یا پیچھے سے آ کر آپ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے۔ وہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، چیزیں ہیں، فرق کیا ہے دونوں میں آپ سمجھیں۔ یہ بچپن کی دوست ہے، محبت ہے اس سے، اور وہ جس کے 10 لاکھ روپے لیے تھے میں نے، حق مارا تھا جس کا، اب وہ واپس لینا چاہے گی، وہ احساس دلائے گی کہ تمہارے پیچھے کھڑی ہوں میں، دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں، کہاں غائب ہو گئی تھی اتنے روپے لے کر، ادھر مجھ سے بات کرو، جواب دو میری بات کا۔ اسی کے برعکس وہ جو محبت کرتی ہے مجھ سے، 10 سال بعد ملی ہے مجھے، وہ بھی بتانا چاہ رہی ہے کہ مجھے کہ دوستوں میں تمہاری اتنے عرصے بعد ملی ہو، کہاں تھی، بتایا کیوں نہیں۔ اب وہ پیار سے کان بھی مروڑے گی، ہو سکتا ہے گال بھی نوچے، لیکن اگر کوئی زور سے پیچھے آ کر میرا کندھا ہلائے، اونچی آواز میں میرے ساتھ گستاخی کرے، میرا نام لے، تو میں گھبرا کر پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھوں گی، پریشان ہو جاؤں گی، شرمندہ ہو جاؤں گی۔ امام فرما رہے الہی لا تعذبنی بعقوبتک، پروردگار ادب مت سکھا مجھے اپنے عذاب کے ذریعے سے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام فرما رہے ہیں پروردگار اگر میں اس رستے سے ہٹ چکا ہوں نا تو میرا پروردگار ہے۔ اب یہ امام جو ہیں وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے ذہن میں خیال آئے کہ امام کب راستے سے ہٹے یا امام نے کب راستے کو چھوڑا، امام تو معصوم ہوتا ہے۔ یہاں پر امام اپنے آپ کو امام سمجھ کر گفتگو کر ہی نہیں رہے، امام ہے میرے اور آپ کے لیے، امام بن جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن امام کی امامت کی سب سے بنیادی چیز ہی یہی ہے کہ امام جس طرح سے ذات خدا کے بارے میں علم رکھتا ہے، ہم میں سے کوئی رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ امام سب سے زیادہ علم رکھتا ہے خدا کے بارے میں، اس لیے سب سے زیادہ بہترین طریقے سے اپنی عاجزی، اپنی انکساری، حقارت اور بندگی کو پیش کرتا ہے۔ کس طرح پیش کرتا ہے؟ پروردگار کچھ نہیں ہوں تیرے سامنے، لا تعذبنی، پروردگار تو مجھے ادب سکھا، لیکن اپنے عقاب کے ذریعے سے نہیں، اپنے عذاب کے ذریعے سے نہیں، مجھے چابک یا ہنٹر کے ذریعے نہیں۔ یعنی
امام نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار مجھے اپنی رحمت کے ذریعے ادب سکھا، یعنی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بندگی کے مقام پر رکھ کر تجھ سے التجا کر رہا ہوں کہ لا تعذبنی بعقوبتک، کہ مجھے ادب مت سکھا اپنے عقاب کے ذریعے۔ دعا کا اگلا جملہ کیا ہے؟ امام فرما رہے لا تمکر بی فی حیلتک۔ یہ عجیب جملہ ہے۔ تمکر کا مطلب کیا ہے؟ مکر مت کر۔ امام فرما رہے پروردگار مجھے اپنے مکر میں مبتلا نہ کیجیے۔ اب ہم کہیں گے کہ پروردگار مکر کس طرح سے کرتا ہے؟ مکر پروردگار اس طرح سے کرتا ہے کہ بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے میرے لیے، اور بندہ غافل ہو جاتا ہے، اور یہ پروردگار عالم کا طریقہ ہے۔ یہ پروردگار کہہ رہے ہیں نا قرآن میں سنستدرجہم، ہم ان کی رسی کو آہستہ آہستہ گرفت میں لیں گے، من حیث لا یعلمون، اس طرح سے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کن کو سمجھ میں نہیں آئے گا؟ ہمارے بندوں کو، جس کی بھی ہم رسی ڈھیلی کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو ہیلا کسے کہتے ہیں اور تمکر کا مطلب کیا ہے، اس کو نیکسٹ ویک میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ طالب دعا ہوں، رمضان کی خصوصی دعا میں یاد رکھیں، فوز امرید اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔